یا ٹھیک ہے شاہ جی، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ کیا ہے ان کے لیے؟ عزت ہے اللہ کے لیے. تو اب جس نے اللہ نے جس کا مقام اما حجاب عزت انانیت ہے، اس حجاب کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ کون شامل ہیں؟ ہے 14 شامل ہیں یا نہیں؟ پھر 14 کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ وہی عزت ہونی چاہیے. اللہ بھی حکیم ہے، عزت کے 2 حصے کر دیے. اپنی عزت کو عبادت کہا، ان کی عزت کو تعظیم. شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی عزت کو عبادت کہا، میری عزت عابد بن کے کرو، ان کی تعظیم عارف بن کے کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کو پہچانیں گے تو تبھی وہ پہچانا جائے گا. عارف بن کے ان کی کیا کرو؟ تعظیم کرو. اب تعظیم اور عزت کا معیار کتنا ہوگا؟ یار نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، طریقے سے کرتے ہیں، علم پاک آئے تو دور سے ایسے اسلام کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی، اگر میں جملہ کہوں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. اگر شاعر اللہ ذوالجلال ہیں عام گھوڑا ہے معاذ اللہ، ذرا عام ہے یہ. خدا کے لیے تعظیم کا مقام گر جائے گا عزت کے حوالے سے. اگر تصور بھی آیا کہ یہ کوئی اور شے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہاں جو جزا ملے گی وہ عین عمل ملے گی، عوض عمل نہیں. سمجھے یار میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے آگے جزا دینی ہے وہ کیا دے گا؟ صحیح عین عمل دے گا، عوض عمل نہیں. آپ نے اس علم کو ہاتھ لگا کے آپ اس کے مس کرنے والے تو ہو گئے، مس سارے کریں گے. خدا جانے ہر ایک کی نیت کیسی ہے. اگر وہ صرف مس کرنے کی ہی جزا دے پھر عادل کہاں ہے؟ نیتیں تو مختلف ہیں. میری نیت ہے میں جو مانگوں ملتا ہے، آپ نے کہا صحیح ہے لہذا السلام علیکم، ختم. کیوں؟ اچھا اب ناراض ہو رہے، میں اب نہیں کہتا. برابر صلوات پڑھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب ان کو خالق نے مقام امر دے کر اپنی انانیت کے حجاب، انانیت کا دوسرا لفظ کو خوش ہو جائیں، ان کو اپنی انانیت کا حجاب بنایا. ان کا ہونا دلیل ہے کوئی حجاب میں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حجاب دلیل ہوتا ہے صاحب حجاب کی. کوئی تو ہے نا جو حجاب میں ہے، کوئی تو عقلوں میں آ نہیں رہا نا. جو عقلوں کو جبران منوا دے وہی حجاب ہوتا ہے. کوئی ہے، سبحان اللہ، کوئی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو ان کو کیا کر رہا ہے. بس ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھیں. ایک شخص آیا ان کے زمانے میں، انہوں نے کہا جی میرا باپ کوفے میں مر گیا ہے اور دفن تو وہ جنت البقیع میں ہوا ہے، لیکن مجھے میراث دے دی. میراث کس کی ہوتی ہے؟ بیٹے کی باپ کی بیٹے کو ملتی ہے نا. میں اس کا بیٹا ہوں، مجھے میراث دی. انہوں نے کہا دلیل دو، کوئی گواہ. گواہ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، میں بیٹا ہوں. کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں پھر وراثت نہیں دینی. خدا کی قسم مسجد نبوی سے ابھی گزر ہی رہا تھا وہ لڑکا، جناب علی کا دروازہ کھلا.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قربان نہ ہو جائیں۔ معلوم ہوتا ہے دروازے اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ شریعت کی حفاظت ہوتی گئی۔ اچھا ہائے ہائے بالکل کنٹرول میں میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں، ورنہ حساب کچھ اور ہو رہا ہے۔ اب جناب یہ ہوا کہ سرکار امیر علیہ السلام آئے، تشریف لائے، کہنے لگا کیا فیصلہ کیا؟ صحیح ان کے پاس گواہ نہیں ہے۔ کہا شریعت میں اس معیار کا ہونا ضروری ہے، اگر گواہ بھی نہ ہو تو فیصلہ عدل سے کر سکے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا جی مدینے والوں کو ہیں علی کون ہے۔ اچھا سرکار نے فرمایا بیٹا تیرا باپ کہاں مر گیا؟ کوفے۔ کہاں دفن ہے؟ جنت البقیع میں۔ اچھا یوں کرو کہ اس باپ مرے ہوئے کی کوئی ہڈی لا سکتے ہو؟ جب لفظ ہڈی کہا تو لڑکا کہتا ہے مجھے یقین ہو گیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ ہاں اس نے کہا صحیح یہاں دفن ہے، مجھے قبر کا بھی بتائے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ جا کے اس کی ہڈی لے آؤ۔ سبحان اللہ، آدمی اور بھی سوئی، ساتھ جانے والے کئی جاتے ہیں کہ کہیں کسی اور کی نہ لے لے۔ یارا کئی طرح کے لوگ ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ ہاں وہ کیا سمجھتے ہیں وہاں؟ اللہ اکبر۔ اچھا ہوا ان کو لے کے جا کے اس نے کہا یہ میرے باپ کی قبر ہے، گئے کھودے دیکھا یہ میرا باپ ہے جو جانتے تھے، اور چند دنوں کی تو بات تھی، جہاں سے بھی ہڈی لینا تھی ہڈی لے لی۔ جب علی علیہ السلام کہے ہڈی لے آؤ تو پھر ہڈی بھی نمایاں ہو گئی، کیونکہ فیصلے کے لیے امیر علیہ السلام کے پاس جانا ہے۔ ہڈی لے کے آ گئے۔ اب جب ہڈی آئی مدینے والے کہنے وہ یار یہ ہڈی سے کیسا فیصلہ؟ ان کو کیا خبر بیچاروں کو، ہڈی سے علی علیہ السلام وراثت کیسے ثابت کرتے؟ سرکار نے اسی بچے کو بلایا، فرمایا لوگوں یہ اس بچے کے باپ کی ہڈی ہے جو یہ ابھی لے کے آیا ہے۔ ساروں کے سامنے جنہوں فیصلے کیے وہ بھی بیٹھے، اے بچے اس کو سونگھو، اس ہڈی کو سونگھو۔ اب جو سونگھا ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا اب ہٹا دو، ہٹایا، خون بند ہو گیا۔ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ ہڈی چونکہ دفن تھی، وہ اندر کے اثرات گئے دماغ پر تب خون آیا ہے۔ اچھا ہوا ان کے دلوں میں خیال ہے دفن تھی ہڈی، لہذا وہاں کے جو اثرات ہوتے ہیں ابھی ابھی لائے انہیں سونگا۔ اب جنہوں نے دل میں یہ کیا، سرکار نے فرمایا آ یار ذرا تو آنا۔ اچھا ہوا نا، کچھ فریب بھی پڑھنے دیا کرے نا تھوڑا تھوڑا، کوئی حرض نہیں۔ اسے بلا کے فرمایا سونگ اس کو، زور سے سونگے، کان ناک سے آئی۔ وہ شرمندہ ہوا جو میں نے دل میں کیا تھا وہ غلط ہے، جس نے کیا تھا ہر ایک کو بلاتے گئے۔ ساروں کے دل جب صاف ہو گئے پھر میرے امام نے فرمایا اس بچے سے بچہ پھر سونگو۔ اب جو سونگا پھر خون آنا شروع ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا تم جان نہیں رہے جس کا خون آ رہا ہے یہ باپ کا خون ہے۔ ہائے ہائے، تبھی تو اس میں آ رہا ہے۔ لہذا فوراً جب جنہوں نے پریکٹیکلی علی علیہ السلام کا فیصلہ دیکھا مل کے کہنے لگے اے اللہ ہمیں اس شہر میں نہ رکھنا جہاں علی جو علی۔ آج چوتھی ماہ محرم ہے۔ میں روزانہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے غم میں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ جناب سیدہ طاہرہ ہماری فضائل سننا نہیں آتی، مجالس میں جو آتی ہیں یہ ہے کہ شاید سمجھے کہ فضائل جو ہم سے زیادہ جانتی ہیں، صرف اس لیے آتی ہیں
وہ خون آنسوں کا جمع کرنے کی روایتیں تو موجود ہیں. خدا جانے کسی کے قریب بیٹھ کر یہ دیکھ رہی کہ میرے غریب کو روتا کون ہے, اجرکم اللہ, میرے مسافر کو روتا کون ہے. آج کے دن امام حسین علیہ السلام نے 2 خط لکھے. خط 4 محرم ہے, 4 محرم کو پہلا خط سرکار نے اس وقت لکھا جب جناب زینب عالیہ نے بلا کے کہا حسین تیرے مددگار آ گئے یا نہیں؟ فرمایا آنے والے ہیں, آتے رہیں گے, آ جائیں گے. کہا حسین جب سے میں کربلا آئی ہوں 2 محرم سے مجھے پتہ لگا ہے کوفہ یہاں سے قریب ہے. لگتا ہے ایسے کبھی سفر کیے نہیں. کوفہ یہاں سے قریب ہے. آپ کا بچپنے کا صحابی جناب حبیب ابن مظاہر ہے, اگر آپ اسے خط لکھ دیں, خط لکھ کے بند نہیں کریں, مجھے ذرا دے دیں, میں دستخط کر دوں گی, وہ جلدی آ جائے. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. روتے آئیں, تھوڑا تھوڑا روتے آئیں غریبوں. میری آقا زادی نے جب فرمایا تو امام حسین نے فرمایا بہن میرا بھی ارادہ تھا, آپ نے تصدیق فرمائی. ابا ایک خط ان کو لکھا, ایک خط مسیب خزائی کو بصرے لکھا اسی دن. جب خط لکھنے کے لیے جناب عباس کو بلایا, عباس قریب آؤ, قریب آئے. حبیب ابن مظاہر کو خط لکھنا ہے, کاغذ قلم لاؤ. لکھا, پہلے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے فرمایا اسے مٹا کے لکھو انا للہ. اللہ اکبر. مولا نے کہا مولا حبیب کو خط لکھنا ہے, فرمایا جس مقصد کے لیے لکھنا ہے آیت وہی لکھو. آیت لکھنے کے بعد لکھو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. ہائے ہائے, تو مرد فقیہ ہے. امام حسین کا خط تیری طرف آ رہا ہے. انت عارف بحقنا من غیرک, باقیوں کی نسبت تو مجھے زیادہ جانتا ہے. لا تبخل نفسک لی. اب یہ جملہ ہے سارے راستے یہی دہراتا آیا. حبیب آگے امام نے لکھا دیر نہ کرنا, میری زینب انتظار ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا تیرے انتظار میں ہے. ایک معمولی لفظ ہے. قاصد کے حوالے کیا, قاصد کوفے پہنچا, رات کا وقت ہے, دکل باب کیا. اندر آ کے حبیب نے پوچھا من انت علی الباب, کون ہے دروازے پر؟ آہستہ سے کہا انا برید الحسین. میں حسین کا قاصد ہوں. خدا کی قسم دروازہ کھولا, اس وقت جو کوفے کا ماحول تھا, میں جیسا خوش نصیب مولا کا قاصد آیا ہے, کیسے آنا ہوا؟ کہنے کا مولا نے خط دیا, خط لیا, چوما, انہیں بٹھا کے اندر والے کمرے میں جا کے اب جو خط کھولا جناب زینب کی تحریر دیکھی, منہ پہ تماچے مارے. مولا زہرا کی بیٹیاں ساتھ لایا ہوا. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. زہرا کی بیٹیاں جنگلوں میں آ چکی, جلدی سے آ کے غلام کو کہا آپ تشریف لے چلے, میں آتا ہوں. کہاں سے چلا گیا, آ کے جب رونے لگا نا تو زوجہ دوڑتی ہوئی آئی. کیوں رو کیوں رہا ہے؟ کہا میرے مولا نے خط بھیجا ہے, مجھے کربلا میں بلا رہے ہیں. بی بی نے کہا تیرے پاس تو خط آیا ہے رات خواب میں. اب سمجھ آئے. اللہ جناب زہرا آئی ہے, مجھے 3 مرتبہ کہا ہے کل میرے بیٹے حسین کا خط آنے والا ہے, حبیب کو جلدی بھیجنا, میری زینب انتظار میں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ماشاءاللہ سیدہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہی حق ہوتا ہے, اسی طرح رو لیا کرے. غلام کو کہا گھوڑا لے کے وہاں پہنچو. غلام پہنچا, دیر ہوئی, جناب حبیب کو جاتے ہوئے دیکھا گھوڑا رو رہا ہے. کیوں, کیا کہا تو نے غلام؟ گھوڑا بھی رو رہا ہے. کہا میں نے یہ کہا اگر حبیب نہ آئے تو میں اکیلا چلا جاؤں. کہتا ہے تو مومن ہے, جا, میں نے آزاد کیا. غلام نے کہا اب تو سعادت کا وقت آیا ہے, میں گھر چلا جاؤں, مجھے زہرا کے بیٹے کے پاس لے چلو, وسیلہ بنو مجھے یہاں تک پہنچانے. فرمایا آ جا کے میرے ساتھ.
اس سواری پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں غلام رہا ہوں آگے چلوں گا. وہ آگے یہ سواری پہ جو ہی حد کربلا میں داخل ہوئے جناب حبیب جلدی سے